الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیز، میرے ذہن میں ایک ایگزامپل اور ایک مثال ابھی آتے ہوئے آ رہی تھی کہ ہماری لائف اور ہماری زندگی جو ہے اس میں ہم اپنی اولاد کو بنانے کے لیے اور اس کا فیوچر اور مستقبل بنانے کے لیے ہم اپنی لائف کو بھی قربان کر دیتے ہیں. رات میں بھی جاب کر رہے ہیں، دن میں بھی جاب کر رہے ہیں، ماں بھی جاب کر رہی ہے، یعنی بچے کی ماں یا ہماری بیوی بھی جاب کر رہی ہے. اگر مجھے اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ رات دن کی محنت آپ کیوں کر رہے ہیں، نہ اسنو دیکھا جا رہا ہے، نہ برف دیکھا جا رہا ہے، نہ بارش دیکھی جا رہی ہے، نہ سردی دیکھی جا رہی ہے، آخر اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرا آپ کا سب کا جواب ایک ہوگا، میرے اولاد کا مستقبل بن جائے، میری اولاد کا فیوچر بن جائے. ہمارا ایک ہی جواب ہے. پھر اولاد کے فیوچر کو بنانے کے لیے خود اولاد کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. 4 سال کے ہو جاتے ہیں تو فوراً اسکول کا نظام، اور پھر ان کے پیچھے وہ محنتیں کہ سردی گرمی اور بارش کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بھی برف کے اندر دوڑے جا رہے ہیں، اور 25-30 سال تک کی اس کی بھر جوانی کو اسی میں ہم لگا دیتے ہیں کہ فیوچر بن جائے. تو ماں باپ کی زندگی بھی اولاد کے مستقبل کو بنانے کے لیے، اور خود اولاد کی زندگی بھی اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے. لیکن فیوچر پر ہم غور کریں، مستقبل پر ہم غور کریں کہ اس کی 25-30 سالہ زندگی تو اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں گزر جاتی ہے. اس کے بعد اس کی زندگی کا حصہ بچا کتنا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کی موت مقدر میں کب لکھی ہوتی ہے. عام اگر ہم سمجھ لیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 40 سال اور جیے گا، 50 سال جی لے گا، 70 ایئرس کا ہوگا، 80 ایئرس کا ہوگا. یہ 40 سال بنانے کے لیے ماں باپ اپنی زندگی بھی لگا دیتے ہیں اور بچے کے 30 سال بھی لگا دیتے ہیں. بچے کے 40 سال بنانے کے لیے. اس پر ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے 40 سال کو بنانے کے لیے میں نے اس کی زندگی کو بھی داؤ پہ لگایا، اور میری زندگی کو بھی داؤ پہ لگایا، اور میری بیوی کی زندگی کو بھی داؤ پہ لگا دیا. اور افسوس کہ مرنے کے بعد خربوں سال کی مستقبل اور بھوشیہ اور مستقبل اور فیوچر ہے. ایک لمبی زندگی ہے مرنے کے بعد کی. نہ معلوم اس میں کب قبر سے اٹھنا ہوگا، اور پھر کب حساب کتاب کا مسئلہ ہوگا، اور پھر حساب کتاب کے بعد نہ معلوم اللہ کی طرف سے کیا فیصلے ہمارے مقدر میں ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، اور شر کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جنت کے فیصلے فرمائے، جہنم کے فیصلوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اربوں خربوں سال اس کا مستقبل ہے، اس کا فیوچر ہے. اس کو بنانے کے لیے میں اور آپ ہم کچھ نہیں کر رہے. اپنے اولاد کے ان اربوں خربوں سال کو بنانے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. نہ ہم نے کبھی اپنی اولاد کو یوں کہا بیٹا نماز پڑھ لو، نہ ہم نے یوں کہا کہ بیٹے قرآن پڑھو روزانہ، نہ ہم نے کبھی یوں کہا کہ بیٹا فجر کی پابندی کر لو، نہ ہم نے کبھی اس کو یوں کہا کہ بیٹا تو جو کما رہا ہے وہ تیرا نہیں ہے، اس میں غربا کا بھی حصہ ہے، اللہ کے بندوں اور بندیوں کا بھی حصہ ہے جو ضرورت مند ہے.
تو اپنے کمائی میں سے دوسروں کو بھی ادا کر۔ نہ ہم نے کبھی اس کو یہ تعلیم دی کہ بیٹا حلال و حرام کا فرق کرو، تم جو پیسہ لا رہے ہو درغس کا، ناجائز کا، حرام کا، بیٹا یہ شرعاً حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر وعیدیں بیان فرمائی ہے، اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام بلکہ خود قرآن کریم میں اس پر عذاب کی شکلیں بیان کی گئی ہے۔ بیٹا حرام کے پیسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جائز کے پیسے لاؤ، ناجائز کے پیسوں سے اپنی زندگی کو بچاؤ۔ میں نے دنیا کے 40 سال بنانے کے لیے تو اس کے اوپر خوب محنت کی، لیکن اس کی ایک لمبی زندگی جو موت کے بعد چلنے والی ہے اور اربوں خربوں سال کی ہے، اس کے لیے میں آپ جتنے پیرنٹس ہے کوئی محنت نہیں کر رہے، کوئی محنت نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ خوب سن لو، نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور فاسق و فاجر اور برے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری شریف میں ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ قرآن کریم کا یہ ایک موضوع ہے مستقل، اور قرآن نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ تم اپنی اولاد کی قبر بناؤ، اپنی اولاد کی آخرت بناؤ۔ منع کوئی نہیں کرتا دنیا کی تعلیم سے، لیکن جہاں دنیا کی تعلیم میں نے اس کو اعلیٰ درجے پر دی ہے، وہاں اس کی آخرت بھی بنایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی اولاد کے لیے جہاں دنیا کی تعلیم دی، وہاں ان کی آخرت کی پہلے فکر فرمائی کہ ان کی آخرت بنے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے، دیکھو کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی، عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات پہچانے، میں کون ہوں، اپنی ذات کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اللہ کے نبی اس کو عقل مند فرما رہے ہیں۔ اور جس انسان نے اس دنیا کے اندر، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ان لوگوں کا ہوگا جو دنیا کے رہنے والے ہیں اور جو اللہ کو نہیں مانتے اور کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بس زندگی یہی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں، یہی موج مزہ کر لو، عیاشیاں کر لو۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور قیامت میں اس رب کریم کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور وہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من نوقش عذب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جس کی تحقیق کر لی اللہ نے اس کو ضرور عذاب ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ آسان حساب لینے والا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جس کا حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا۔ تو حضرت نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا، عائشہ میرا نام اعمال اللہ ہاتھ میں لے کر کوئی پیج پر سوال نہ کرے، بس یوں پیج میرا نام اعمال اٹھایا اور یوں کر کے اوپر سے دیکھ لیا، یہ تو ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ ہے آسان حساب۔ لیکن اگر اللہ نے کوئی پیج کھول لیا اور پیج کھول کر یہ پوچھا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، تو پھر بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من نوقش عذب، اگر تحقیق ہو جائے گی تو پھر پکڑ جائے گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، رب کریم سے دعا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ قیامت میں آسان حساب لینا۔ ہم حساب کے قابل نہیں ہیں، ہماری راتیں بھی گندی ہے، ہمارے دن بھی گندے ہیں، ہماری خلوت بھی گندی ہے، ہماری جلوت بھی گندی ہے، ہمارا ظاہر بھی گندا ہے، ہمارا باطن بھی گندا ہے۔ اللہ حساب نہ لینا، اگر حساب لینے پر آ گیا تو میں اور آپ، ہم میں سے کوئی رب کریم کو حساب نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو فائل بھی گم کی جا سکتی ہے،
بہت سارے مجرموں کی فائل گم کر دی جاتی ہے، پکڑ دکڑ نہیں ہوتی. دنیا میں کرپشن اور رشوتوں کے بدلے میں چھوڑ دیے جاتے ہیں. دنیا میں شاہد اور گواہ جو ہوا کرتے ہیں، ان شاہد اور گواہ کو پیسے دے کر کے خلاف میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں. یہ ساری دنیا کی بات ہے. رب کریم فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ میرے سامنے حاضر ہوں گے تو پہلا سوال تم سے ہوگا، دوسرا تمہارا نامہ اعمال ہوگا، تیسرے میرے فرشتے ہوں گے. اور اگر ان تینوں کو تم نے جھٹلا دیا تو اس صورت میں یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، جس زمین پر بیٹھ کر تو نے گناہ کیا تھا وہ گواہ بنے گی. اب تو کیا کرے؟ اچھا اس کو بھی تو جھٹلا دے تو پھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. تیرا ہاتھ بولے گا، تیرا پاؤں بولے گا، تیرا بدن بولے گا کہ جی میں نے یہ گناہ کیے. حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو بولنے کی قوت دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہاتھ بھی بول سکتا ہے؟ اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زبان بھی تو گوشت ہی ہے. اللہ بولنے کی قوت کو زبان سے لے کر ہاتھ میں دے دے گا تو ہاتھ بولے گا کہ جی میں نے حرام کا کمایا تھا، میں نے ظلم کیا تھا، میں نے مارا تھا. پاؤں کہے گا کہ میں شہوت کی طرف دوڑا تھا. پورا بدن میرے خلاف گواہی دے گا. روایت میں ہے کہ اس وقت یہ بندہ کہے گا اپنے اعضاء سے کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا اور آج تو ہمارے خلاف. تو اعضاء گواہی دیں گے، اعضاء کہیں گے ہم اپنے رب کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے. تو میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے اور مستقبل یعنی فیوچر کی تیاری کرے. میں نے اپنی اولاد کی تیاری کتنی کی؟ اس کے 40 سال بن جائیں، ڈاکٹر بننے کے بعد، لائر بننے کے بعد، اچھا گریجویٹ بننے کے بعد 40-50 سال کی اس کی زندگی ہے، وہ بن جائے. اور اللہ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خربوں سال لمبی زندگی بنانے کی فکر کرو جو قبر سے شروع ہونے والی ہے اور نہ معلوم کب جا کر کے ختم ہوگی. میں بھی 2-4 دن قبل ایک مثال تمہیں دوں، ہاسپٹل میں گیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے، 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بیٹھنا پڑتا ہے. تو جو ساتھی مجھے لے گئے تھے میں نے کہا ایک مسئلہ یہاں سمجھ میں آیا کہ 5 گھنٹے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دل بے چین ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کم سے کم ڈاکٹر دیکھ تو لیں، دوائی کا مسئلہ بعد کا ہے، پہلے دیکھ تو لیں، تشخیص تو کر لیں کہ کیا مسئلہ ہے. یہ بے چینی میں ہم کو بٹھائے رکھا ہے، پریشانیوں میں ہم کو بٹھائے رکھا ہے. یا یہ کہ کسی کا مقدمہ ہو، کیس ہو اور وہ کیس جلدی نکلتا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی جو فیصلہ ہونا ہے پہلے کیس تو چلا دیں، فائل تو کھول لیں. یہ معلق ہمیں لٹکائے رکھا ہے تو مقدمہ جلدی نہیں چلتا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں چند مہینوں میں، اور ڈاکٹر جلدی نہیں دیکھتا تو 2-4 گھنٹوں میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آپ انداز لگائیں کہ قیامت کے دن 50,000 سال ایسے ہی رہیں گے اور حساب شروع نہیں ہوگا تو وہ بے چینی کا معاملہ کتنا ہوگا؟ 50,000 سال، 50,000 سال. وہ کیا حال ہوگا اس وقت جب حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور پریشانیوں میں ہوں گے، بے چینی میں ہوں گے. اس وقت کا کیا مسئلہ ہوگا ہمارا؟ کیسے انسان بے چین اور کرب و اضطراب میں ہوگا؟ بس اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب قبر سے برہنہ اور بغیر کپڑوں کے اٹھیں گے. بیٹی فاطمہ نے سوال کیا ابا جی عورت بھی؟ فرمایا عورتیں بھی. فرمایا ایک دوسرے پر نظر نہیں پڑے گی؟ فرمایا بیٹی لوگ اپنے ہوا نفسی میں اتنے ہوں گے کہ کسی کی نظر کسی پر نہیں پڑتی، سب اپنے ہی اپنے اندر ہوں گے کہ نہ معلوم کیا فیصلہ ہوگا، نہ معلوم کیا فیصلہ ہوگا. تو میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اعمال کا صرف فائدہ آخرت ہی میں نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے. برے اعمال کا نتیجہ بھی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے.
اور اچھے اعمال کا نتیجہ بھی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، صرف آخرت ہی سے اس کا تعلق نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کا مسئلہ ہے۔ انسان جب برے اعمال کرتا ہے، معاصی میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سارے فساد کی بنیاد تیرے اعمال ہیں، سارے فساد کی بنیاد تیرے اعمال۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمالکم اموالکم، تمہارے عمل جیسے ہوں گے تمہارا حاکم ویسا ہوگا، تم پر ظالم مسلط ہوگا، تمہارا معاشرہ ٹوٹے گا، تمہاری سوسائٹی ٹوٹے گی۔ اور ایک روایت میں ایک آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایک ظالم کو دوسرے پر مسلط کروں گا تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ معلوم ہوتا ہے دنیا میں بھی ہمارے برے اعمال کا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ایک مضمون لے کر کے چل رہا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جب کوئی بری تدبیر کسی کے خلاف کرتا ہے تو یقیناً وہ بری تدبیر اسی پر آتی ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، وہ اسی پر آتی ہے۔ قرآن کی آیات یہ بتا رہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں معاصی میں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، بغاوت رب پر مبتلا ہوتا ہے، تو ان اعمال کی نحوستیں ہمارے دنیا میں بھی ہوتی ہیں، ہماری زندگی، ہماری اولاد ہمارے لیے جینا مشکل کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے، میری نماز سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، وہ حالات پہ حالات، کبھی اولاد کے مسائل، کبھی کاروبار کے مسائل، کبھی بیوی بچوں کے مسائل، نہ معلوم کتنے مسائل کے اندر وہ گھیرا رہے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت میں نابینا اور بلائنڈ اٹھاؤں گا اس کو۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور دنیا میں تمہیں بہت دیکھنے والا تھا۔ اللہ کہے گا وہ دنیا کے سارے مسائل تو برباد کر کے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، برے اعمال کا اثر بھی دنیا میں پڑتا ہے ہماری زندگی پر، اور اچھے اعمال کا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ایک قوم سے متعلق کہہ رہا ہے کہ اگر وہ لوگ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، ایک بستی والے جو ہماری شریعت سے پہلے کے معاملہ ہے، اگر یہ بستی والے آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اللہ سے ڈرتے، تو میں کیا کر دیتا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان کے خزانوں کو بھی کھول دیتا اور زمین کے خزانوں کو بھی کھول دیتا۔ تمہارے ایمان اور تمہارے تقوی کی وجہ سے میں آسمان کی رحمتوں سے بھی مالا مال کر دیتا اور زمینی رحمتوں سے بھی میں تمہیں مالا مال کر دیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور تقوی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے روزی کے دروازے کھولتے ہیں۔ ایمان اور تقوی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے عزت کے دروازے کھولتے ہیں۔ ایمان اور تقوی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے۔ ایمان اور تقوی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر گھروں میں سکون ہوتا ہے۔ سکون میرے بھائیوں اس کا نام نہیں ہے بریانی اور قورمہ کھائیں اور شاندار مکان اپنے پاس رکھیں، اس کا نام سکون نہیں ہے۔ سکون تو الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ جس کو قلب سلیم دے دے، مطمئن دل دے دے، اطمینان والا دل دے دے۔ حالات تو آتے ہیں، دنیا ہے، دنیا حالات کی جگہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ حالات نہیں آئیں گے،
اگر دنیا میں عبادت کی بنیاد پر، خوب سنو، عبادت کی بنیاد پر اگر حالات نہ آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر بڑا کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر سجدہ پڑھنے والا کوئی نہیں، نمازیں پڑھنے والا کوئی نہیں، رکوع کرنے والا کوئی نہیں، خشیت اور خوف والا کوئی نہیں۔ لیکن حال کیا ہوا؟ آپ پر بھی حالات آئے۔ کیسے حالات؟ آپ سے بائیکاٹ ہوا، آپ کے قتل کی سازشیں ہوئی، آپ کو مطاف کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دی، آپ طائف میں گئے تو آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے، جیسے ہم پانی میں غسل کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خون میں غسل کیا، بلڈ میں غسل کیا۔ مکہ والوں نے چین سے جینے نہیں دیا، ہجرت کر کے جا رہے تو 2 رکعت اجازت مانگ رہے مطاف کعبہ میں پڑھنے کی، اجازت نہیں ملی۔ اور پھر اس کے ساتھ بیماریاں، حضرت بیمار رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستامن دائما، میرے نبی ہمیشہ بیمار رہے، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی بخار۔ پوچھا گیا کہ حضرت کیوں بیمار رہتے تھے؟ فرمایا امت کا غم اور کثرت اسفار، سفر بہت ہوتے تھے، اور امت کا صدمہ، امت کا غم۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ میری اور آپ کی عمر برابر ہے، 6-7 مہینے کا فرق ہے، اور حضرت آپ پر تو بڑھاپا آ گیا، یہ بال سفید ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا شیبتنی ہودا، سورہ ہود نے مجھے بڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں کیا ہے؟ فاستقم کما امرت، ایسے جمو جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ اور اگلی قوموں کے واقعات اور حالات اور عذاب ہیں۔ آپ نے یہ سوچا کہ اگر میری امت پر یہ حالات آ جائیں گے تو میری امت کا کیا ہوگا؟ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات آئے گے۔ دنیا ہے، دنیا میں حالات آتے ہیں، لیکن جب تعلق مع اللہ قائم ہوتا ہے، اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے نا، تو حالات میں بھی، پریشانیوں میں بھی، جاب کے چھوٹنے پر بھی، بھوکے رہنے پر بھی دل مطمئن ہوتا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم اس کو ملتا ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے کہ جو حالات ہیں یہ تو کل ختم ہو جائیں گے، یہ تو کل رفع ہو جائیں گے، یہ پریشانیاں کل چھٹ جائے گی، یہ جاب کل مل جائے گا مجھے، میرا کاروبار کل کھڑا ہو جائے گا، میری بیماریاں کل دور ہو جائے گی۔ ان میں سے کسی چیز میں بقا نہیں ہے، نہ بیماری میں بقا، نہ صحت میں بقا، نہ جوانی میں بقا، نہ بڑھاپے میں بقا، اس میں سے کسی چیز میں باقی رہنا نہیں، یہ تو کل ختم ہو جائے گا، یہ اطمینان ہو جاتا ہے، یہ قلب سلیم ہے۔ تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے جب 40 سال وہ جینے والا ہے اس کی فکر کر رہے ہیں کہ فیوچر بن جائے، تو اس کے قبر کی اربوں خربوں سال بننے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر اعمال جو ہے وہ دنیا میں بھی ہمارے احوال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ احوال بدلنے کی تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اعمال بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالت بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بیماری دور ہو جائے، فلاں دور ہو جائے، غریبی دور ہو جائے، اور فلاں کام ہو جائے۔ احوال بدلنے کی تو فکر میں ہے، لیکن اعمال بدلنے کی کوئی فکر نہیں۔ بس وہ عادت پڑی ہوئی ہے فجر کی نماز نہ پڑھنے کی، نہیں پڑھی، زندگیاں پوری ہو گئی، عادت پڑی ہوئی ہے حرام کے لقمے کی، وہ کھا رہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ احوال بدلنے کے لیے بھی اعمال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ برے احوال یہ برے اعمال کی وجہ سے، اور اچھے احوال یہ اچھے اعمال کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی اچھے اعمال والی بنائیں، خوبصورت اعمال والی بنائیں۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ابرار کی تعریف صاحب روح المعانی نے فرمایا ہے کہ ابرار کس کو کہتے ہیں؟ 2-4 نماز پڑھنے کو نہیں، لمبی تسبیح کو نہیں، ابرار کس کو کہتے ہیں؟ الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر۔ ابرار اور نیک آدمی وہ ہیں اللہ کی نگاہ میں جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، انسان کو نہیں، چونٹی کیڑے مکوڑوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، اور خود تو برائی نہ کرے لیکن دوسروں کی برائی پر راضی بھی ہو کہ بھئی یہ برائی کر رہا ہے، میرا دل اس پر خوش نہیں ہے۔ امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، پیشاب آیا، خون بہنے لگا، شاگردوں نے کہا ڈاکٹر کو بلا لے، فرمایا خون نکل رہا ہے،
فرمایا کوئی حق نہیں. بہت اصرار پر فرمایا کہ اصل میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو مسلمان ہے اور بلا وجہ کے جوان ہے اور کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا ہے، اور میں نے جب اس سے کہا کہ بھئی تو اس طرح کر رہا ہے، اس نے کہا تو کون ہے؟ تو میرے دل پر اتنا اثر پڑا نبی کی سنت کی توہین کا کہ میرا پیشاب خون میں بدل گیا. لا یرضون الشر، ہم خود تو برائی نہ کریں لیکن دوسروں کی برائی پر خوش بھی نہ ہو. اللہ تعالی ہم تمام کو ابراروں میں سے بنائے، نیکوں میں سے بنائے، صالحین میں سے بنائے، اور اللہ برے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، گندے اعمال سے، گندی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتہ.